السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ آپ ضرور سنیں، یہ واقعہ آپ کے دل کو بدل سکتا ہے۔ ایک طالب علم کسی مسجد میں امامت کرتا تھا۔ مسجد کے باہر دنگا فساد ہونے لگا۔ اس فساد میں پھنسی ہوئی ایک نوجوان عورت مسجد کے اندر آ گئی اور آ کر کے طالب علم سے کہنے لگی کہ میں یہیں پر ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ طالب علم نے اس سے کہا کہ آپ کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں پر امامت کرتا ہوں اور اگر مقتدی دیکھیں گے تو غلط اندیشہ لگائیں گے، مجھ پر شک کریں گے اور مجھ کو مسجد سے نکال دیں گے، اور اسی مسجد کے ذریعے جو مجھے پیسے ملتے ہیں اس سے میں اپنی تعلیمی فیس ادا کرتا ہوں اور میری ضروریات بھی اسی سے پوری ہوتی ہے، لہذا آپ یہاں سے چلی جائیں، آپ کا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لڑکی نے طالب علم سے کہا چلو میرے ساتھ ذرا باہر کا ماحول دیکھ لو۔ جب طالب علم ساتھ میں باہر کا ماحول دیکھا تو باہر دنگا فساد چل رہا تھا۔ اس عورت نے طالب علم سے کہا اچھا مجھے بتاؤ، ایسے فساد میں اگر میں اس مسجد سے باہر جاؤں گی تو یہ فسادی میری عزت و آبرو کے لیے بھی خطرہ بنیں گے اور میری جان کے لیے بھی خطرہ بنیں گے۔ طالب علم خاموش ہو گیا اور کہا جا کر کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ۔ وہ عورت سامنے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ طالب علم اپنے مقام پر بیٹھ کر کے رات میں کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ رات کا اندھیرا تھا، مسجد کے اندر ایک طالب علم اور ایک نوجوان لڑکی موجود تھی۔ طالب علم بار بار اس لڑکی کو دیکھتا اور مطالعہ کرتا، پھر لڑکی کو دیکھتا اور چراغ پر انگلی رکھتا۔ چراغ پر انگلی رکھنے سے چراغ بجھ جاتا، پھر وہ چراغ کو جلا لیتا، مطالعہ کرتا اور پھر بعد میں وہ چراغ پر انگلی رکھتا۔ پوری رات طالب علم نے اسی طریقے سے گزاری اور یہ سارا ماجرا وہ لڑکی دیکھتی رہی۔ صبح ہوا تو طالب علم نے اس لڑکی سے کہا چلو بہن میں چل کے آپ کو آپ کے گھر پر چھوڑ آتا ہوں، فسادی اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں، اب آپ کی جان کا کوئی خطرہ نہیں، آپ کی عزت کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی، پہلے آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ رات میں کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور بار بار اس چراغ پر جو انگلی رکھ رہے تھے اس کا ماجرا کیا تھا؟ طالب علم نے کہا یہ میرا آپس کا معاملہ ہے، آپ اس میں نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عورت نے کہا قسم اس پروردگار کی جس نے سارے جہان کو پیدا کیا، میں تب تک اس مسجد سے جاؤں گی نہیں جب تک تم مجھ کو یہ نہیں بتا دو گے کہ اس چراغ پر بار بار انگلی رکھنے کا ماجرا کیا تھا۔ طالب علم خاموش ہوا اور پھر بولنے لگا کہ دیکھو جب میں رات کے اندھیرے میں تم کو دیکھ رہا تھا، اس مسجد میں تم تھی اور فقط میں تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب میں تم کو دیکھتا میرے دل میں غلط خیال غلط گمان آتا، شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالتا، اور جب میرے دل میں وسوسے آتے تو میں اپنی انگلی کو چراغ پر رکھ لیتا اور اپنی انگلی کو چراغ پر رکھ کر اپنے نفس کو اپنے دل کو یہ تسلی دیتا اے دل دیکھ لے، جب تو اس دنیا کی چھوٹی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ سے کھیلنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اور پھر جب میرے دل میں یہی خیال آتا تو پھر میں چراغ پر انگلی رکھ دیتا، جب میری انگلی جلتی اور میں اپنے دل کو تسلی دیتا اے دل دیکھ جب تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ سے کھیلنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ چنانچہ میں نے اپنے دل کو اپنے آپ کو بچا لیا اس جہنم کی آگ سے اور میرا یہ عمل کامیاب ہوا۔ وہ عورت کہنے لگی ٹھیک ہے میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ عورت کافی مالدار گھرانے کی تھی اور اپنے گھر کی اکلوتی لڑکی تھی، اس کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس کے نکاح کی بات چل رہی تھی۔ اس نے جا کر کے یہ سارا ماجرا اپنے والدین کو بتایا کہ ابا ایسی بات تھی، کل میں کسی فساد میں پھنس گئی تھی تو ایک مسجد میں نے قیام کیا، اس مسجد میں رکی تو اس مسجد کا جو طالب علم تھا بہت نیک تھا، بہت صاف اس کا دل تھا، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا اور میں اسی طالب علم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور خدا کی قسم جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی کسی کو پریشان نہیں رکھ سکتا، وہ ہمیشہ ہر کسی کو خوش رکھے گا۔ چنانچہ پہلے کافی معاملہ بڑھا اور آخر کار اس لڑکی کے گھر والے اس رشتے سے راضی ہو گئے اور اس لڑکی کا رشتہ اسی لڑکی سے ہوا، اسی لڑکے سے ہوا جو مسجد کا امام تھا، اور وہ لڑکی کافی مالدار گھرانے کی تھی۔ اس لڑکے کے حصے میں اس کے والدین کی جو پراپرٹی تھی وہ بھی آ گئی اور اس لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح بھی ہو گیا۔ دیکھیے دوستوں، اللہ سے ڈرنے کا اور نیک عمل کرنے کا کتنا بڑا رتبہ اور مقام ملتا ہے، تو ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور